ایک بہن نے اپنی سٹوری سینڈ کی ہے، اس کا نام میں نے فرضی رکھا ہے کہانی میں۔ اب وہ کہتی ہے کہ مجھے انصاف چاہیے، اور انصاف کس سے چاہیے؟ اس کے ماں باپ سے۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ ان ماں باپ کو کیا کہیں گے جن کی بیٹی جوان ہو، شادی کے قابل ہو، اور اس کی شادی نہ کریں، اور جب وہی لڑکی ادھر ادھر منہ مارے یا کسی ساتھ بھاگ جائے گی تو پھر کہیں گے غیرت کا سوال ہے، کہ غیرت جاگ جائے گی، اس کو گولی مار دو، قتل کر دو اس کو۔ اکثر سنتے ہیں واقعہ غیرت کے نام پہ بیٹیاں بہنیں قتل ہوتی ہیں، اصل کہانی کسی کو پتہ نہیں ہوتا نہیں ہے۔ اب یہ جو بہن ہے، اس کی کہانی شیئر کی ہے، وہ رو رو کے بتاتی ہے کہ میں پڑھی لکھی تھی، تو جب میں پڑھنے میں بہت اچھی تھی، سب رشتہ داروں میں میرا نام تھا، ہر کوئی چاہتا تھا اس لڑکی سے رشتہ کرنے کے لیے۔ اب ماں باپ انکار کرتے رہے، نہیں جی ہم نے اس کو جاب کرانی ہے، ابھی جاب کرے گی پھر سوچیں گے، ابھی ہماری لڑکی چھوٹی ہے۔ جب جاب لگ گئی، رشتے اور آگے، ہر طرف رشتے آ رہے ہیں، برادری سے باہر سے۔ اب تو ماں باپ جناب کہیں نا، ہم تو اس کی تنخواہیں کھا لیں چار، اب سونے کا اندر انڈا دینے والی مرغی بن گئی ہے، ہم تو شادی نہیں کریں گے ان کی ابھی۔ اور وہ بہانہ کیا بناتے، یہ رشتہ جو آیا یہ تو بہت جہیز مانگ رہے ہیں، ہم اپنی بیٹی کو بیچ دیں گے؟ نہیں۔ اب یہ جو رشتہ آیا، یہ لڑکا قد چھوٹا ہے، یہ جو رشتہ آیا نا، یہ ہم برادری کا نہیں ہے، برادری سے باہر کا ہے۔ یہ جو رشتہ آیا نا، نہیں ان سے تمہاری بنتی نہیں ہے، دشمنی شروع سے رہی ہے، رشتہ نہیں کرنا۔ اب کرتے کراتے جتنے رشتے آتے گئے سب کو انکار کرتے رہے، اور بڑی اچھی وجہ بتاتے رہے۔ لڑکی اپنے ماں باپ کی بات تو سمجھ رہی تھی کہ کر کیا رہے ہیں، بولی تو وہ بھی نہیں تھی۔ اب وہ تو کمائی کر رہی تھی، سرکاری جاب مل گئی تھی۔ وہ جو لڑکیاں سرکاری جاب مل جاتی ہیں، کوئی ٹیچر، کوئی ڈاکٹر، کوئی نرس، کوئی یا اور سرکاری عہدہ مل جاتا ہے، تو ماں باپ ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، بس بھائی اب تو انڈے دینے والی مرغی آ گئی ہمارے گھر میں، اس کو نہیں ہم نے چھوڑنا۔ اب وہ لڑکی بیچاری تنگ رہتی۔ اب تسنیم کی جتنی بھی دوستیں تھیں اس کو ٹون کرتی کہ تمہارے ماں باپ تمہاری تنخواہ پہ بیٹھے ہیں، اس لیے تمہارا رشتہ نہیں کر رہے۔ تسنیم کو غصہ بھی آتا، بات تو سچ ہوتی، تو ان سے نہ لڑتی جھگڑتی، ان کو کہتی خبردار مجھ سے ایسے بات کی تو۔ اور آہستہ آہستہ ہوا کیا کہ وہ لڑکیاں جتنی بھی دوستیں تھیں نا، سب تسنیم سے کنارہ کر گئی۔ اب تسنیم کی کوئی دوست نہ رہی، تسنیم اپنے آپ سے سوال کرتی، اپنے آپ کو ہی جواب دیتی۔ معاملہ بڑا خراب ہو گیا، سمن بکمن ہو گئی، بات کرتی، بس مہینے بعد تنخواہ ماں باپ کے ہاتھوں پڑا دیتی، وہ خرچہ کرتے اور یہ بس چپ رہتی، اور فالتو ٹائم میں نیٹ پہ ٹائم پاس کر رہی تھی۔ اب نیٹ پہ اس کو ایک شکاری بندہ مل گیا، اس کا نام تھا اسحاق، یہ بھی فرضی نام ہے، ساکا کہتے تھے اس کو۔ وہ ریاض میں تھا، وہ یہاں پہ مین سپلائر کا کام کرتا تھا، جو آدمی سپلائی کرتے ہیں نا کمپنیوں میں، اس کا کام تھا، اور کمائی اچھی تھی اس کی۔ اور وہ کہتے ہیں نا سڑک اور ٹھڑک ختم نہیں ہوتا، وہ اس طرح کا آدمی تھا، وہ کوئی بھی مل جائے تو اس کو جان نہیں چھوڑتا تھا۔ نیٹ پہ کسی نے نمبر ڈال دیا نا، یہ بیوہ ہے، اس کے گھر میں راشن ڈالنا ہے، کوئی بندہ مدد کرنا چاہے تو یہ نمبر ہے، تو یہ نمبر مل گیا تو اس کی بھی جان نہیں چھوڑتا تھا۔ کہاں سے تسنیم کی اس کی سلامدہ بن گئی۔ پھر تو جناب تسنیم کے قصیدے پڑھتا، کیا بات ہے، آپ کی آواز کتنی اچھی ہے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ نے تو میری زندگی میں آ کے رنگ بھر دیے ہیں۔ وہ جناب یہ آہستہ آہستہ فون پہ پھر لائیو کال پہ آ گئے، ملاقات ہونی ہوگی، ملاقات آدھی ملاقات، پہلے کہتے تھے جو خط و کتاب بات ہوتی ہے نا وہ آدھی ملاقات ہوتی ہے، ان کی آدھی ملاقات ہوتی رہی۔ اب لڑکی جناب خوش رہنا شروع کرتی، چلتے پھرتے گنگناتی، ماں باپ بھی فکر میں تھے کہ لڑکی کہیں کسی کے چکر میں تو نہیں پڑ گئی۔ اب وہ بھی کہتے نہیں ہماری لڑکی تو اس طرح نہیں ہے، ہم نے تربیت بڑی اچھی کی ہے۔ وہ خاک تربیت کا اثر کرے گی وہاں پہ، جب لڑکی کی ضرورت ہے، اس کو شادی ہے، اس کے علاوہ ضرورت کے علاوہ جب معاشرے میں سب لوگ ٹون کرتے ہیں، لڑکی کیا جواب دے ان کو۔ اب لڑکی نہ اس کے پیار میں پاگل ہو گئی۔ اب لڑکا کہتا ہے میں فلاں مہینے آؤں گا، فلاں مہینے آؤں گا، روز اس کو بتاتا، لیکن آتا نہ۔ آخر ایک دن لڑکا پاکستان آ گیا، جس آفس میں لڑکی کام کرتی تھی اس کے باہر آ کے اس نے جناب بکے شوکے، کوئی چاکلیٹ، کوئی گفٹ جناب پی ایم کو بلایا، اس کو 150 اس کو بھی دیے، اس سے کہا یہ بھی لے جا فلانی میڈم ان کو دینا۔ پی ایم گیا جناب ان کے پاس، اس کو جا کر دیا ہے تو وہ جناب لڑکی نے دیکھ کے خوش، اور ساتھ ہی لڑکے نے فون کر دیا باہر سے کہ جانو میں تو تمہاری یاد میں سو کے کانٹا ہوں گے، باہر کھڑا ہوں آدھے گھنٹے سے، جلدی آ جاؤ۔ وہ جناب وہ لڑکی جو وہاں سے نا کہتے ہیں نا ایسا لگتا ہے آج میں ہواؤں میں ہوں، لڑکی کا وہ حال تھا۔ لڑکی جناب خوشی سے پاگل بھاگی باہر پہنچی ہے، شکر ہے مشرقی ماحول تھا، کہانی میں تو نہیں گلے ملی، تو وہ جناب ملے، ہاتھ ملے ہیں۔ اس کے بعد نا لڑکی کہتی وہ کہتا چلو آؤ ہم چلیں گے باہر کہیں۔ اب لڑکی نے اندر آفس میں گئی ہے، بتا کے آئی کہ میں جا رہی ہوں۔
گاڑی میں بیٹھ گئی ہیں، خوش گپیاں جناب، ہاتھوں پہ ہاتھ مار، بڑے خوش اور باتیں کرتا کرتا لڑکی کہتی ہے کہ اب آگے ہو، میرے گھر چلو، میرے ماں باپ سے رشتہ مانگ لو۔ لڑکا کہتا ہے میں تو ایک منٹ نہیں برداشت کر سکتا، کہ میں چاہتا ہوں تم بس فوراً سے پہلے میرے گھر کی دلہن بن کے آ جاؤ، میں نے تمہارے لیے اس طرح کی شاپنگ کرنی ہے، اور میں تمہارے لہنگا بھی لے کے آیا ہوں، تمہارے لیے سونے کا سیٹ لے کے آیا ہوں۔ بہت اس کو نا باتوں باتوں میں اتنا اوپر کر دیا کہ لڑکی جناب نیچے کی دنیا بھول ہی گئی۔ اور جب لڑکی نے دھیان دیا باہر ادھر ادھر میں، تو دیکھتی ہے کہ شہر سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ وہ لڑکی کہتی ہے یہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں بس میں تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، لانگ ڈرائیو پہ جا رہے ہیں۔ اب لڑکی کو نا اس کے تیور، اس کے آنکھوں میں جو اور تھی شرارت تھی نا، اس کو محسوس ہونی شروع ہو گئی کہ میں تو غلط ہاتھ میں پھنس گئی ہوں، اب میں کیا کروں؟ وہ کہتی ہے نہیں نہیں، ہم واپس چلیں، ہم کہیں ہوٹل میں بیٹھ کے، کسی پارک میں بیٹھ کے، کسی کافی شاپ میں بیٹھ کے بات چیت کر لیتے ہیں۔ لڑکا کہتا ہے نہیں نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جانو تمہیں بھی مجھ پہ اعتبار نہیں ہے، تم مجھ سے پیار نہیں کرتی ہو، تو میں تو تم کو اپنی شریک حال میں بنانے جا رہا ہوں، تمہیں اتنا بھی یقین نہیں ہے، میں کہاں لے کے جاؤں گا تم کو میں۔ اب لڑکی نا اس کا پورے تیور سمجھ گئی، سب کے یہ جناب آج نہیں بچتی میں۔ وہ اپنے اللہ کو یاد کیا کہ یا اللہ آج بچا لے، آئندہ ایسا کوئی حرکت نہیں کروں گی، اور سوچتی ہے کہ راستے میں کوئی جگہ ایسی آئے نا کہ جہاں پہ گاڑی سلو ہو تو میں چھلانگ لگا دوں۔ قدرتی بات ہے، جہاں سے مین سے کہیں چھوٹے راستے پہ ڈالا تو وہاں ساتھ ہی گاؤں تھا، راستہ خراب تھا، کھڈے تھے، کوئی اسپیڈ بریکر تھا، گاڑی سلو کرنی پڑی۔ اب اس کو تو معلوم نہیں تھا لڑکی کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ لڑکی نے وہاں سے دروازہ کھولا اور جناب چھلانگ لگا دی باہر۔ لڑکے نے ساتھ ہی گاڑی روک لی ہے۔ جو ہی لڑکے نے گاڑی روک کیا، لڑکی کے پاس لوگ کھڑے ہوئے ہیں آگے، کیا ہوا بچانے کے لیے، اٹھانے کے لیے۔ لڑکی نے کہا یہ بندہ مجھ کو اغوا کر کے لے کے جا رہا تھا، پکڑیں اس کو۔ جو لڑکے نے سنا نا یہ کہا ہے، لڑکے نے جناب دڑکی لگا دی، گاڑی لے کے 9-2-11 ہو گیا، وہاں سے بھاگ گیا۔ لڑکی کو تھوڑی بہت چوٹیں آئی، لڑکی کو بٹھایا ایک ساتھ، ہوٹل سا تھا چھوٹا سا ڈھابا ٹائپ۔ لڑکی نے اپنے گھر فون کیا کہ ایسا میں یہاں پہ ہوں، جلدی آ جائیں۔ اس کے ماں باپ آئے، ان کو اب لڑکی نے یہ تو نہیں بتانا چاہتی تھی کہ میں اسے پیار کرتی تھی، میرا لور تھا، مجھ کو لے کے بھاگ رہا تھا، کہیں آج میں بچتی نہ، میری عزت خراب ہو جاتی۔ ان سے کہتی ہے کہ مجھ کو کسی نے اغوا کر لیا تھا، وہ قسمت میری اچھی تھی کہ لوگوں نے بچا لیا یہاں پہ، تو اب وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ بجی شکر ادا کریں۔ اب لڑکی کو گھر لے کے آئے، کوئی پتہ نہیں کہ ماں باپ کے ذہن میں کہاں سے دلیل آ گئی وہ واقعہ دیکھ کے کہ اب لڑکی کو ہماری شادی کرنی چاہیے۔ انہوں نے پھر رشتہ دیکھا بغیر جوڑ کے، جوڑ توڑ خراب ہو گیا، رشتہ کر دیا۔ اب وہ آپ فیصلہ کریں کہ وہ لڑکی غلطی کہاں پہ ہے۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے، میں نے ایک واقعہ دیکھا ہے کہ لڑکی کی نا جڑ برادری کے تھے، ان کا رشتہ لڑکی کو نا، لڑکی کے تھارے دانت نا سو کے کانٹا ہو گئی، صرف چہرے پہ دانت نظر آتے تھے، اور نظر بھی نہیں، دانت باہر تھے اس کے، اور اس کی شادی نہیں کرتے تھے۔ اس کے نام پہ زمین پراپرٹی تھی، تقسیم میں زمین آ گئی تھی، اور جو لڑکیاں اس طرح ہوتی ہیں زمین کے چکر میں، ان کی شادیاں لیٹ کر دیتے ہیں۔ اور جو لڑکی جناب کوئی جاب کرتی ہے، اس کے ماں باپ بھی شادی لیٹ کر دیتے ہیں۔ اسلام میں شادی جلدی کرنے کا حکم کیا گیا ہے۔ اب اس کے بارے میں آپ بتائیے کہ لڑکی واقعی غلط تھی یا صحیح تھی؟ ایسے معاشرے میں کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ نگہبان۔